ملک کے اندر جہاں پہ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں انہی کے اندر سیاسی معاملات جو ہے وہ پرائمریلی بہت ساری چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں. پنجاب کا معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. چودھری صاحب جو لیڈر ہیں پنجاب کے وہ کہتے ہیں جی پہلے انہوں نے مارچ کی ڈیٹ دی, پھر ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جی حکومت اپنی مدت پنجاب کی پوری کریں گے, لیکن میرا پرنسپل ڈیسیژن یہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اب جب کہیں گے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. آئی مین واٹ از دس, وائی وی آر ناٹ کلیئر آن دس, واٹ از گوئنگ آن سر؟ بالکل ایسا نہیں ہے. میں ابھی میری چودھری پرویز الہی سے بھی اور مونس الہی سے بھی بات ہوئی اور اپنے ساتھ بیٹھے تھوڑی دیر. جو وہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے. اچھا. اور جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے ان کا حتمی فیصلہ ہوگا. چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کو اپنی زبان دی ہے کہ جیسے خان صاحب کہیں گے ویسا ہو جائے گا, اور آج بھی انہوں نے یہی بات دہرائی کہ جس طرح عمران خان صاحب کہیں گے اس طرح سے ہوگا. تو ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ چودھری صاحبان جو ہیں مونس الہی اور چودھری پرویز الہی جو عمران خان صاحب کہیں گے اس طرح نہیں کریں گے. وہ اس کرسی کو امانت سمجھتے ہیں عمران خان کی, وہ سمجھتے ہیں اچھی طرح انہیں علم ہے سیاسی نوعیت سے بھی اور مورلی بھی انہیں علم ہے کہ یہ عمران خان کے بغیر یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے. اب خیر ظاہر آپ کا جو یہ اگر یہ ہو جاتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو ایونچولی یا لارجر جو آبجیکٹیو ہے دیٹ از ٹو گو فار جنرل الیکشن. اب جنرل الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ جس کے اوپر خرچہ آئے گا اور اربوں روپے خرچہ آئے گا, اور اس وقت ریاست جن حالات سے گزر رہی ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم اتنے پیسے ابھی خرچیں اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر الیکشن آئیں اور پھر پیسے خرچیں. تو اس فیکٹر کو یا اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ود ان دا پارٹی, ہم شور کیا گیا, اگر کیا گیا تو کیا اوپینین ہے جنرل الیکشن اگر وہ کال اپ نہیں کرتے اور اپنی مدت پوری کرتے ہیں دین آئی مین ویئر وڈ یو گائز اسٹینڈ؟ نہیں, مجھے یہ بتایا نا کہ وہ 65 ارب روپیہ جو خرچ ہوگا اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے کہ خراب ہوں گے اکنامک. یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمیں دکھا رہے ہیں جھنڈی کی جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں ہم سب ٹھیک کر دیں گے. کنٹینر سپورٹ پہ کھڑے ہیں, پیاز آٹا ٹماٹر گھی دال چاول وہ کنٹینر چھوٹ نہیں رہے بیکاز اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں ایل سی کی پیمنٹ کے لیے. وہ سارا معاملہ ادھر پھنسا ہوا ہے. اور بلاول بھٹو ایک پرائیویٹ جیٹ حکومت کا لے کے وہ فٹ بال میچ دیکھنے قطر جا رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا, تو فری میں ہوگا. وہاں رہنا سہنا, یہ جہاز کا آنا جانا, یہ 50 لوگوں کو جہاز میں بھر کے لے جانا, یہ سارا تو فری میں ہوگا. تو یہ ایک طرف تو اپنی عیاشیاں ختم نہیں کر رہے ہیں, دوسری طرف بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور تیسری طرف وہ اسحاق ڈار جو ڈارونامکس کے ماسٹر ہیں وہ جو یہاں پہ آئے اسی لیے تھے کہ اکنامک کو ٹھیک کر دیں گے, اکانومی کو پاکستان کی, وہ اکانومی تو اور مزید ڈول ڈاؤن کو چلے گی, تباہی کی طرف چلے گی. تو ہمیں تو بتایا جائے کہ یہ ساری جو کہانیاں ہوئی تھی یہ کس لیے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب جنرل الیکشن وقت پر ہو جائیں پہلے ہو جائیں, چیلنج تو آپ کو ہوگا اور ٹف ہوگا, اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ سلمان شہباز صاحب کی واپسی ہو رہی ہے, میاں صاحب کی واپسی کی بھی تاریخیں جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہیں. آپ کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ لیگلی جو ہے ان کو کتنا کوشن یا کور مل سکے گا, اور وہ یہ بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ جی وہ کہیں میں خبر یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جی وہ سی ایم شپ کے لیے جو ہے ممکن ہے کہ آگے لیڈ کریں, بٹ خیر آئی ڈونٹ ایگری ود دس ایٹ دس اسٹیج. آئی مین یو گائز آر گیئرڈ اپ, تیاری پکی آپ کی, دو بڑے اسٹالورڈز آ رہے ہیں نون لیگ کے پاکستان میں. دیکھیں یہ حکومت میں آئے ہی اسی لیے تھے کہ یہ نیب کو کمزور کریں, اپنے کیسز معاف کریں, اپنے پیسے نکالیں, اور جو ان کے یہاں پر اس طرح کے کیسز میں ریسٹوں میں خطرہ ہے ان کو بھی ختم کروائیں. اور اسی کو یہ کام دن بدن سے اسی طرف کام ہو رہا ہے. آپ کو پاکستان میں کسی اور طرف کام ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کبھی آپ مجھے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی پاکستان کی اکانومی دیکھیں نا, یہ پہلے تو ٹیکسٹائل اتنی گروتھ کی اب اتنی آ گئی ہے, وہ آپ نہیں کر پائیں گے میرے سے سوال, بیکاز وہ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستان میں اس وقت کام ہی صرف یہ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی ایک اذیتناک بات ہے کہ سلمان شہباز جس کی یہاں پہ پولیس نے پکڑنا تھا, اریسٹ کرنا تھا, اس ضمانت مل گئی کورٹ سے, اور نیب نے اپیل بھی نہیں کی اس فیصلے کے خلاف, یعنی نیب کو اعتراض بھی نہیں ہے. یہ تو سب سے کمال کی چیز یہ ہے, نہ نیب کو اینٹی کرپشن کو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ اس کی ضمانت ہوگی تو اس کے خلاف اپیل کی جائے. تو کیس نیب کا تھا, ریکوری نیب نے کرنی تھی, لیکن نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. تو باقی اداروں کی تو انہوں نے بالکل کوئی حالت ایسی کر دی کہ ان کا ایگزسٹنس, ان کا ہونا نہ ہونا بالکل ایک بار. آخری سوال, سیاسی معاملہ تو ایک طرف, ارشد شریف شہید کے معاملے میں انصاف ہوتا دیکھ رہے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ, لواحقین کے ساتھ؟ دیکھیں اب تک تو مجھے نہیں ایسا لگا کہ ارشد شریف کے لواحقین کا آنسو پوچھنے کے لیے کچھ کیا گیا. جس طرح سے بے ایمانہ قتل ہوا ارشد شریف کا, اس کی والدہ جو ایف آئی آر کٹانا چاہتی ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن بھی دی جس کو دیکھ کے سب پریشان ہو گئے ہیں. اور اس اپلیکیشن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو
ارشد شریف نے نہ انڈیکیٹ کیا ہو، یا ہمارے جو اعظم سواتی ہیں یا شہباز گل ہیں یا خود عمران خان صاحب کو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کو بھی بچانا ہے، ہم نے پاکستان کی ساکھ کو بھی برقرار رکھنا ہے، انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور جن کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، زیادتی ہوئی ہے. ارشد شریف کا قتل ہو گیا، ارشد شریف کا اور بے ایمانہ قتل اس کا ہوا ہے، اور ہم نے ایف آئی آر کٹانے کے لیے ہمیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ یہ سسٹم اب چل گیا ہے کہ آپ ایف آئی آر بھی نہیں کٹا سکتے. عمران خان کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹ سکی. تو ہمیں بڑے سیریسلی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرف ہمیں بالکل سیریسلی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس سمت کے اندر آگے بڑھیں. بہت شکریہ